بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے میں شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اسی گاؤں میں کسان اور ایک سونار رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ کسان اور سونار نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ہمارا کچھ بچا تو نہیں ہے، چلو شہر چلتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ مزدوری کرتے ہیں۔ راستے میں گھنا جنگل تھا اور شہر کی مسافت 15 دن سے زیادہ ہے، اور ان کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی۔ آخر دونوں نے ضرورت کا کچھ سامان ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آخر ایک جگہ کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ سونار کو بخار نے آ گھیرا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ آخر کسان نے اسے درختوں کی آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا اور خود گرتا پڑتا جنگلی پھل وغیرہ تلاش کرنے چلا گیا۔ کچھ دور چلا تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر ملا جو درد کی تکلیف سے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان کو تھڑکی سی لگ گئی، مگر شیر پھر بھی نہ اٹھ سکا، بلکہ کسان سے کہنے لگا، اے بھائی، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، تو میری مدد کر دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ کسان نے شیر کو انسان کی زبان میں بات کرتے دیکھا تو اور بھی ڈر گیا۔ شیر نے کہا، اے بھائی، مجھ سے نہ ڈر، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ دیر کو زبان دے دے۔ کسان کے اندر ہمت زیادہ ہوئی، اس نے قریب جا کر پوچھا، اب بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ شیر نے کہا، میرے بھائی، پچھلے پاؤں میں میرے بہت بڑا کانٹا گھس گیا ہے، اس کی تکلیف سے ابھرنا چاہتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ یہ کانٹا نکال کر میری جان بچا لے، ورنہ کوئی شکاری ادھر آ گیا تو میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے قید کر لے گا۔ کسان نے خدشہ ظاہر کیا، کانٹا تو نکال دوں گا، مگر کیا بھروسہ کہ تم مجھے کھا نہ لو؟ شیر نے عاجزی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بھلا کیا کوئی اپنے محسن کو نقصان پہنچاتا ہے؟ ایسا تو تم انسانوں میں ہوتا ہے۔ کسان نے ہمت کی اور آگے بڑھ کے شیر کے پاؤں کے اندر تک جو کانٹا گھسا ہوا تھا نکال دیا۔ زخم کو صاف کر کے اوپر رومال پھاڑ کر پٹی باندھی۔ شیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے نیک دل انسان، تیری اس نیکی کا میں کیا بدلہ دوں؟ آ چل میرے ساتھ چل۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا، اے شیر بھائی، میرا ایک اور ساتھی بھی کچھ دور جنگل میں بیمار پڑا ہوا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا ہے، پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے جنگلی پھل وغیرہ کا درخت بتا دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ شیر نے کہا، اے نیک انسان، تیرا دوست بھی میرا دوست ہے، سن، ابھی کچھ دنوں پہلے دو شکاری اس جنگل میں مجھے شکار کرنے آئے تھے، میں نے اور میری شیرنی نے موقع پا کر ان دونوں پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کھانے کا سامان تھا، وہ محفوظ ہے، آپ پہلے ادھر چل، وہ سامان تو اٹھا کر لے جا، اور پھر میں تجھے ایک نایاب
ایسی بوٹی کا پودا دکھاؤں گا چاہے کیسا بھی بیمار ہو اس کی پتیاں پیس کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں بالکل تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ ہم جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اکثر یہی بوٹی تلاش کر کے کھا لیتے ہیں۔ پھر شیر نے ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کی سامان کی طرف لے جا کر کہا، اے نیک آدمی یہ سامان اٹھا لے۔ کسان کھانے پینے کا سامان کپڑے میں باندھ کر کاندھے پر اٹھا کر شیر کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کرتے ہوئے انسان سے کہا، یہ ہے وہ پودا جو ہر بیماری میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ غریب آدمی نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ شیر نے مشورہ دیا کہ یہ بوٹی تم اپنے دوست کو کسی پتھر سے کچل کر پانی کے ساتھ کھلا دینا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ تندرست ہو جائے گا۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اے اچھے شیر، تیرا بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت دیجیے، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ شیر نے کہا، اے بھائی اتنی جلدی نہ کر، مجھے کچھ اور بھی خدمت کرنے کا موقع دے۔ کافی دنوں پہلے ایک شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا، مگر چیتے نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے، مگر شہزادہ اور اس کا ایک ساتھی مارے گئے تھے۔ شہزادے کے گلے میں موتیوں کے ہار تھے، یہ ہار میں لے آیا اور اپنے غار میں ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ یہ ہار تم لے جاؤ اور بادشاہ کو دے دینا۔ کسان شیر سے رخصت ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ سنار کو اٹھا کر اسے بوٹی کچل کر پلا دی۔ کچھ دیر میں سنار کا بخار ختم ہو گیا اور وہ بھلا چنگا نظر آنے لگا۔ کسان نے اسے وہ تمام حالات بتائے اور شہزادے کا قیمتی ہار بھی دکھایا تو سنار کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور جواہرات چرانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہذا دونوں نے پھر شیر کی طرف چلنے کا ارادہ کیا۔ سنار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ جواہرات چرا کر بھاگ نکلا اور گھر کی راہ لی۔ ادھر ملکہ بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی ملکہ کا علاج کر کے اسے اچھا کر دے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف جا رہی تھی۔ بڑے بڑے مشہور طبیب اور حکیم آ رہے تھے، مگر کسی سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ کسان بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور سپاہیوں سے آنے کا مقصد بیان کیا تو اسے لے کر بادشاہ تک گئے۔ بادشاہ نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے معالج آئے ہیں اور تم تو طبیب بھی نہیں لگتے ہو، پھر کیسے علاج کرو گے؟ ہم پہلے ہی شہزادے کے جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کسان نے کہا، اللہ آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے چلیں، انشاءاللہ پہلے ہی خوراک سے ملکہ عالیہ تندرست ہونے لگیں گی۔ اچھا یہ بات ہے تو تم میرے ساتھ چلو۔ بادشاہ ملکہ کے پاس کسان کو لے کر آ گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکال کر اسے پانی میں گھول کر جیسے ہی پلایا، ملکہ کے ہاتھ پاؤں میں جنبش ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ دوسرے دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تمام خادمائیں، کنیزیں اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام تک ملکہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے غریب اور نادار عوام کے لیے کھانے بنوائے اور خزانے کے منہ کھول دیے۔ کسان کو بھی آدھی سلطنت دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، عالی جاہ، شہزادہ شکار کے دوران مارا گیا،
پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سارے حالات کا بادشاہ سے ذکر کرتے ہوئے سونار کی بدعہدی اور دھوکے بازی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سونار شہزادے کا قیمتی ہار چرا کر فرار ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو سونار کے دل کے دھوکے بازی پر بہت سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سونار کی فوری گرفتاری کا حکم کر دیا اور گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے علاقوں میں روانہ کر دیے۔ سونار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد کسان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے کسان کو اپنی سلطنت کا وارث قرار دے دیا۔ جب بادشاہ اپنی طبعی موت مرا تو لوگوں نے کسان کو بادشاہ بنا لیا۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی اور ایمانداری سے کام کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہو تو ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔